بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق ایثار کی بقیہ بلند خوانی کی تھی اور اسی طرح مشق کے ابتدائی 4 سوالات کے جوابات آپ کو بتائے تھے۔ امید ہے کہ جس طرح آپ کو جوابات بتائے گئے ہیں آپ نے اسی طرز پر لکھ بھی لیے ہوں گے، اور نہ صرف لکھ لیے ہوں گے بلکہ اپنے گھر کے کسی بڑے کو چیک بھی کرا دیے ہوں گے۔ مشق کا مزید حصہ آج حل کرتے ہیں۔ 4 سوالات ہم حل کر چکے ہیں، 5ویں سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ 5واں سوال دیکھیے، شاباش بیٹا۔ بیٹا 5واں سوال اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں بیٹا، اسکرین پر موجود ہے۔ اس واقعے میں کن کن باتوں سے انسانیت کے احترام کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے؟ سوال نمبر 5 ہے، اس واقعے میں کن کن باتوں سے انسانیت کے احترام کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے؟ بیٹا چونکہ اس سوال کا جواب کچھ طویل ہے، اس لیے میں اس سوال کا جواب آپ کی آسانی کے لیے یہاں تحریر کر رہا ہوں، آپ اسکرین پر سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ لیجئے جناب من، چٹکی بجاتے ہی سوال کا جواب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 5 کا جواب جو میں نے یہاں آپ کے لیے تحریر کیا ہے، اس واقعے کی جن باتوں سے احترام انسانیت کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے وہ درج ذیل ہیں۔ اس واقعے کی جن باتوں سے احترام انسانیت کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے وہ درج ذیل ہیں۔ اب میں نے جو باتیں اس سبق سے آپ کے لیے منتخب کی ہیں وہ میں نے یہاں لکھ دی ہیں۔ سب سے پہلی بات، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جذبہ ہمدردی کے تحت ایک انجان نوجوان کی ضمانت دی، جو کہ ایک بہترین عمل ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جذبہ ہمدردی کے تحت ایک انجان نوجوان کی ضمانت دی، جو کہ ایک بہترین عمل ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات جو میں نے اس سبق سے آپ کے لیے چن کر یہاں لکھی، نوجوان نے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وعدہ وفا کیا، جو کہ ایک بے مثال اور قابل تقلید جذبہ ہے، قابل تقلید یعنی کہ قابل عمل، ایسا عمل جس کی نقل ہمیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، یا جس کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے۔ تیسری اور آخری بات جو میں نے اس سبق سے آپ کے لیے منتخب کر کے یہاں لکھی، دیکھیے ذرا، مقتول بوڑھے کے بیٹوں نے نوجوان کی نیکی و سچائی کو دیکھتے ہوئے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا، جو کہ ایک شاندار عمل ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح سوال نمبر 5 کا جواب اختتام پذیر ہوا۔ میں ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں، سن لیجئے۔ سوال نمبر 5 ہے، اس واقعے میں کن کن باتوں سے انسانیت کے احترام کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے؟ تو جواب ہے اس کا، اس واقعے کی جن باتوں سے احترام انسانیت کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جذبہ ہمدردی کے تحت ایک انجان نوجوان کی ضمانت دی، جو کہ ایک بہترین عمل ہے۔ اسی طرح نوجوان نے بھی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وعدہ وفا کیا، جو کہ ایک بے مثال اور قابل تقلید جذبہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ مقتول بوڑھے کے بیٹوں نے بھی نوجوان کی نیکی اور سچائی کو دیکھتے ہوئے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا، جو کہ ایک شاندار عمل ہے۔ اس طرح آپ نے بیٹا اسکرین سے دیکھ کر جواب اپنی کاپی میں
تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو سوال نمبر 2 کی جانب لیے چلتا ہوں۔ سوال نمبر 2 آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ دراصل یہ جو 5 سوالات ہیں یہ سوال نمبر 1 کے دیے گئے اجزاء ہیں، الف ب جیم دال اور ہے کے ساتھ، ٹھیک ہے بیٹا۔ لیکن میں نے یہاں پر ان کو الگ الگ نمبرات کے ساتھ واضح کیا ہے تاکہ کاپی میں ان سوالات کے جوابات دیکھنا آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی آسان ہو، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 کی جانب چلتے ہیں۔ کتاب میں دیکھیے گا سوال نمبر 2 کتاب میں ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ جی بیٹا، سوال نمبر 2 صفحہ نمبر 12 اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 2 ملاحظہ فرمائیے۔ سوال نمبر 2 ہے درج ذیل جملوں کو درست الفاظ سے مکمل کیجیے۔ یہاں آپ کو انتخاب کے لیے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے ان خالی جگہوں کو مکمل کرنا ہے۔ میرے خیال سے بیٹا یہ کام آپ خود کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی صلاحیتوں سے اتنی امید ہے کہ آپ خود ہی تحریر کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کی آسانی کے لیے ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی لائن دیکھیے، پہلی سطر، جز نمبر 1 الف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نوجوان کی ڈیش کا حکم دیا، نوجوان کی ضمانت کا یا نوجوان کی عمر قید کا یا نوجوان کی رہائی کا یا پھر نوجوان کی پھانسی کا۔ کس چیز کا حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، اس کی تعیین آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نوجوان کی ڈیش کا آخری دن تھا، نوجوان کی زندگی کا آخری دن تھا یا نوجوان کی میعاد کا یا نوجوان کی مہلت یا سزا کا، یہ انتخاب بھی آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ پیچھے سبق کے دوران پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر درست لفظ کیا آئے گا آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تیسرا جز دیکھیے، جیم۔ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس کا ڈیش ادا کر آؤں، مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس کا قرض ادا کر آؤں، اس کا بل، اس کا مال یا اس کا راشن۔ اسی طرح اگلی لائن دیکھیے، تھوڑی دیر بعد ہی ڈیش پر سوار نوجوان آتا نظر آیا، ٹھیک ہے۔ تو ہاتھی پر سوار نوجوان، اونٹنی پر، خچر پر یا پھر گھوڑے پر۔ میرے خیال سے بہت ہی آسان انتخاب ہے، آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ نے یہ سوال اسی طرز پر اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے انتخاب کے لیے 4 الفاظ لکھ کر کسی ایک کو جو درست ہو اسے منتخب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، سوال نمبر 3 بھی سوال نمبر 2 سے ملتا جلتا بہت آسان ہے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل بیانات میں درست پر درست کا نشان لگائیے۔ یہ جو آپ کو علامت نظر آ رہی ہے یہ دراصل درست کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ضد میں جو غلط کی علامت ہوتی ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہوگی، وہ یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ نے غلط کی تعیین نہیں کرنی، یہاں آپ نے صرف درست کی نشاندہی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس نشان کا، دیے گئے نشان کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے صرف درست کی نشاندہی کرنی ہے۔ نشاندہی کے لیے آپ کو 4 آپشنز دیے گئے ہیں یا 4 جز دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ذرا، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم وعدہ کریں، وعدہ پورا کریں یا بدلہ لیں یا معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے واقعہ بالتفصیل پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، امید ہے کہ آپ کے لیے یہاں لفظ منتخب کرنا بہت آسان ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 13۔ صفحہ نمبر 13 پہلی سطر آپ کے سامنے ہے، بے۔ اس واقعے کا مرکزی کردار ہے کون؟ بوڑھا، خلیفہ، نوجوان یا صحابی؟ میرے خیال سے اس سوال کا جواب بھی آپ جانتے ہوں گے۔ اگلی سطر دیکھیے، اس سبق کا واقعہ ہے کس چیز کے متعلق؟ معاشرتی واقعہ ہے، تاریخ سے متعلق ہے، ادب سے متعلق ہے یا تفریح سے متعلق ہے؟ تو میرے خیال سے یہاں آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے، لہٰذا میں آپ کے لیے آسان کر دوں۔ اس سبق کا واقعہ دراصل معاشرتی ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہمیں معاشرت کا
اور ایثار کا صحیح سبق ملتا ہے۔ درج ذیل میں سے محاورہ ہے کون سا؟ درختوں کا جھنڈ نظر آنا، اقبال جرم کرنا، آنکھوں میں خون اتر آنا، یا شعور کا بلند ہونا۔ تو جناب جی یہاں بھی میں تھوڑی سی آپ کی مدد کر دوں۔ یہاں پر اصل میں محاورہ یہ ہے آنکھوں میں خون اتر آنا، جو کہ ایک محاورہ ہے۔ محاورہ کسے کہا جاتا ہے؟ محاورہ اس جملے کو کہا جاتا ہے جس میں الفاظ کے ذریعے کسی خاص پیرائے کو بیان کرنا مقصد ہو مگر الفاظ مجازی ہوں، یعنی الفاظ بظاہر مطلب کچھ اور دیتے ہوں لیکن ان کا اصطلاحی استعمال کچھ اور ہوتا ہو۔ جیسے آنکھوں میں خون اتر آنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھیں خون سے تر ہو گئی ہیں یا آنکھوں میں خون بھر گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب جیسے الفاظ سے ظاہر ہے بالکل اس کے الٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان غصے میں ببھر گیا ہے، یعنی بہت زیادہ غصہ آ جانا یا فوراً دوسرے کی ہلاکت کو تیار ہو جانا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، سوال نمبر 4 کی جانب۔ سوال نمبر 4 بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہی ہے۔ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سب سے پہلا لفظ ہے اقبال۔ اقبال، اقبال یعنی کہ قبول کرنا۔ اقبال کا مطلب کیا ہے؟ قبول کرنا۔ دوسرا لفظ ہے نخلستان۔ نخلستان کا مطلب ہے صحرا میں وہ جگہ جہاں پہ کچھ ہریالی وغیرہ ہوتی ہے، اسے نخلستان کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلا لفظ ہے ضمانت۔ ضمانت یعنی کہ ذمہ داری۔ ٹھیک ہے، اگلا لفظ ہے محسن۔ محسن کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اور روبرو، روبرو کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے ہونا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، سوال نمبر 4 کے تحت ہی آپ کو ایک اور کام بھی دیا گیا ہے جس کی میں پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں بورڈ کے ذریعے۔ تھوڑی توجہ دیجیے گا بیٹا، آپ کی توجہ بورڈ پر مرکوز ہونی چاہیے۔ یہ دراصل قواعد کا ایک کام ہے جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ جی بیٹا، بورڈ آپ کے سامنے ہے، آپ کو عنوان واضح نظر آ رہا ہے یہاں پر، فعل کی اقسام فاعل کے اعتبار سے۔ دراصل یہ وہ کام ہے جو یہاں کتاب میں صفحہ نمبر 13 پر سوال نمبر 4 کے ذیل میں آپ کو دیا گیا ہے۔ میں آپ کو سوال کی طرف لے جانے سے پہلے یہاں اس قاعدے کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ آپ جب قاعدہ سمجھ لیں تو آپ کے لیے کام کا سمجھنا اور کرنا آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں دیکھیے فعل کی اقسام فاعل کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، فعل کو تقسیم کیا گیا ہے، کس اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے؟ فاعل کے اعتبار سے۔ بیٹا فعل اور فاعل کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، گزشتہ کلاس میں آپ کو اس کی کافی تفصیل بتائی گئی تھی، آپ نے ان کی مشقیں بھی ماشاءاللہ مکمل کی تھی۔ پھر بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، مختصراً وضاحت کر رہا ہوں۔ فعل کہتے ہیں کام کو، فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں، اور فاعل کام کے کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یوں جان لیجئے جیسے انگلش میں آپ نے پڑھا ہے فعل یعنی کہ ورب اور فاعل یعنی کہ سبجیکٹ۔ ٹھیک ہے، ہم فعل کو تقسیم کر رہے ہیں، فاعل کے حساب سے تقسیم کر رہے ہیں، یعنی فاعل کو دیکھتے ہوئے ہم فعل کی قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ فاعل کے حساب سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو بیٹا فاعل کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف اور فعل مجہول۔ اب میں بالکل واضح اور مختصر الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ذہن نشین کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ ایسا فعل جس کے ساتھ اس کا فاعل بھی مذکور ہو، یعنی ذکر کیا گیا ہو۔ ایسا فعل، ایسا کام جس کے ساتھ اس کا کرنے والا بھی موجود ہو یا ذکر کیا گیا ہو، یہ فعل معروف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا فعل جس کے ساتھ فاعل کا ذکر کیا جا سکے یا ہو چکا ہو۔ ٹھیک ہے، جملے میں یا تو اس کا فاعل موجود ہو یا اگر موجود نہ ہو لیکن اس کے ساتھ اس کا فاعل ذکر کیا جا سکتا ہو۔ ٹھیک ہے، فعل مجہول کیا ہوتا ہے بیٹا؟ فعل مجہول ایسا فعل جس کے ساتھ اس کا فاعل مذکور نہ ہو، یعنی ذکر
نہ کیا گیا ہو یا بالکل ذکر نہ کیا جا سکتا ہو، ایسے فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی آسان سی مثال دیکھیے جیسے یہ فعل معروف کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بچے نے قلم توڑ دیا، بچے نے قلم توڑ دیا۔ اب اس جملے میں دیکھیے توڑ دیا فعل ہے، توڑ دیا فعل ہے، اور یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس کے ساتھ کبھی بھی فاعل کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ بھئی قلم کس نے توڑا، تو اس کے جواب میں ہمیشہ فاعل کا نام لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے دیکھیے فعل مجہول، اب اس کی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، جیسے ہاتھی مر گیا، ہاتھی مر گیا۔ اب بھائی مر گیا کے اندر مارنے والے کا ذکر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مر گیا ایک ایسا فعل ہے جس کے ساتھ کبھی بھی مارنے والے کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے میں ایک اور مثال سے آپ کو ذرا اور واضح کر رہا ہوں۔ احمد نے سلیم کو مارا۔ اب مارنا ایک ایسا فعل ہے جس میں فاعل ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن ہاتھی مر گیا، مر گیا ایک ایسا فعل ہے جس کے ساتھ کبھی بھی مارنے والے کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے، بس صرف اتنا یاد رکھیے، ایسا فعل جس کے ساتھ فاعل ذکر کیا گیا ہو یا ذکر کیا جا سکتا ہو اس کو فعل معروف کہتے ہیں، اور ایسا فعل جس کے ساتھ فاعل کا ذکر نہ ہو یا فاعل ذکر نہ کیا جا سکتا ہو ایسے فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ محض اتنی سی تعریف یاد رہے گی آپ کو انشاءاللہ۔ اب بڑھتے ہیں کتاب کی جانب۔ دیکھیے ذرا کتاب میں جو تعریف دی گئی ہے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ جی بیٹا، کتاب میں جو قاعدہ آپ کو یہاں دیا گیا ہے سمجھنے کے لیے، اب میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ جو میں نے آپ کو بورڈ پر سمجھایا اسے ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں جو لکھا ہے میں پڑھنے لگا ہوں۔ بعض جملوں میں فاعل یعنی کام کرنے والے کا ذکر ہوتا ہے اور بعض میں نہیں ہوتا۔ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں فاعل کا ذکر ہوتا ہے، اور بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں فاعل یعنی کام کرنے والے کا ذکر موجود نہیں ہوتا۔ مثلا یہاں دو مثالیں دی گئی ہیں۔ مہر و ماہ، مہر و ماہ ابر و باد، مہر و ماہ ابر و باد کام میں ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی چاند سورج، مہر و ماہ چاند سورج، ابر و باد بادل اور ہوا کام میں ہیں، یعنی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مہر و ماہ و ابر و باد کام میں ہیں، یعنی چاند سورج اور بادل و ہوا کام کر رہے ہیں۔ دوسری مثال دی گئی ہے کہ دنیا کی محفل سج گئی، دنیا کی محفل سج گئی، یعنی دنیا کی رونق لگ گئی یا دنیا کی زینت بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اس کی وضاحت میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے پہلے جملے میں فاعل کا ذکر ہے کہ جبکہ دوسرے میں نہیں ہے۔ اب پہلا جملہ دیکھیے، اس میں کام کرنے والے کون کون ہیں؟ مہر و ماہ ہیں، ابر و باد ہیں، چار فاعل یہاں مذکور ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیے دنیا کی محفل سج گئی، اب سجانے والے کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ تو دیکھیے جس جملے میں فاعل کا ذکر ہو اس کے فعل کو فعل معروف کہتے ہیں، اور جس جملے میں فعل کے ساتھ فاعل یعنی کام کرنے والا مذکور نہ ہو، ذکر کردہ نہ ہو، اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ وہی بات جو میں نے آپ کو مختصراً بورڈ پر سمجھائی تھی یہاں واضح ہو گئی کہ جس فعل کے ساتھ اس کا فاعل ذکر کیا گیا ہو وہ فعل معروف ہے، اور جس فعل کے ساتھ اس کا فاعل ذکر کردہ نہ ہو، ذکر شدہ نہ ہو، وہ فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب دیکھیے آپ نے محض کاپی میں کتنا حصہ لکھنا ہے؟ آپ نے یہ لکھنا ہے، آپ نے قاعدہ کاپی میں یہاں سے یہاں تک نہیں لکھنا ہے، بلکہ بورڈ پر جو آپ کو قاعدہ دیا گیا ہے آپ نے وہ قاعدہ تحریر کرنا ہے حصہ قواعد کے تحت، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی میں وضاحت کر دوں گا۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، ذیل میں سے فعل معروف اور فعل مجہول الگ الگ کیجیے۔ اب یہ سوال نمبر 2 نہیں ہے، یہ مس پرنٹ ہے، یہ سوال نمبر 5 ہے،
4 سوالات اوپر گزر چکے ہیں، یہ سوال نمبر 5 ہے، اس کی ذرا تصحیح کر لیجئے گا بیٹا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5، ذیل میں سے فعل معروف اور فعل مجہول الگ الگ کیجیے۔ الف یعنی پہلا جملہ، صبح بچے مدرسے گئے، صبح بچے مدرسے گئے۔ اب یہ آپ نے تعین کرنی ہے، ہر جملہ لکھ کر اس کے آگے بریکٹ میں آپ چاہیں تو لکھ لیں یا ایک کالم بنا لیں، اس میں لکھ لیں کہ کون سا جملہ فعل معروف کا ہے، کس کے اندر فعل معروف ہے اور کس کے اندر فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ چمن میں بہار آئی، لڑکوں نے سالانہ امتحان دیا، پاکستان نے انگلینڈ کو ہرا دیا، نیوزی لینڈ کی ٹیم ہار گئی اور امریکہ نے راکٹ چھوڑا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان 6 جملوں کی وضاحت فعل معروف اور فعل مجہول کے اعتبار سے کرنی ہے۔ ایک بات اور یاد رہے بیٹا، ہمارے سوالات کی ترتیب کیا ہے وہ میں ذرا واضح کر دوں۔ ہم نے جز نمبر 1 کے تحت 5 سوالات حل کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 جو کتاب میں دیا گیا ہے وہ آپ کے لیے 6ٹھا سوال ہوگا خالی جگہوں کا۔ منتخب جملوں پر صحیح کا نشان لگائیں، یہ آپ کے لیے 7واں سوال ہوگا۔ جملے مکمل کریں، یہ آپ کے لیے 8واں سوال ہوگا، اور یہ جو سوال نمبر 5 میں نے وضاحت کی ہے یا آپ کی کاپی کے لیے یہ 9واں سوال ہوگا۔ اس کو آپ سوال نمبر 9 بنائیں گے کاپی میں لکھتے وقت، ٹھیک ہے۔ کاپی میں لکھتے وقت آپ اسے سوال نمبر 9 تحریر کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح آپ کی اس مشق میں 9 سوالات ہیں کل، یعنی سبق ایثار جو دوسرا سبق ہے اس کی مشق کل 9 سوالات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ ان 9 سوالات کے جوابات بتائے گئے طریقے کے مطابق اپنی کاپی میں تحریر کریں گے، اور جلد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ ہمیں چیک کرائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں تمام اساتذہ کرام کو یاد رکھیے گا، وقت پر کام کیجیے گا، والدین کو بالکل پریشان مت کیجیے گا۔ اگلی ویڈیوز کا انتظار کریں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔